الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی، برادران اسلام، گزشتہ جمعے ہم نے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ پہ گفتگو شروع کی تھی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دو نبی ہیں قرآن کریم نے جن کے لیے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان کا اسوہ اختیار کریں، ان کا طریقہ اختیار کریں، ان کی سیرت پر چلیں، ان سے نمونہ حاصل کریں۔ ایک تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف فرما دیا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک شخصیت میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔
اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اور ان کی سیرت کو جانیں اور عمل کریں۔ اور دوسرا، قرآن کریم میں اللہ نے حضور علیہ السلام کو، ہمیں اس امت کو بارہا ملت ابراہیمی پر چلنے کی ترغیب اور تلقین فرمائی۔ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے حبیب ملت ابراہیمی کو اختیار کریں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اس امت سے فرمایا کہ اے امت تم ملت ابراہیمی کی اتباع کرو، اور ملت ابراہیمی کا جا بجا تذکرہ فرمایا، تعریف فرمائی، توصیف فرمائی۔ ملت ابراہیمی کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ اس کی اتباع کا قرآنی حکم پورا ہو۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو تفصیلی طور پر بیان کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ گزشتہ جمعے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے ماحول سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ ماحول کو اپنے پیچھے لگایا اور بت پرست قوم کو بت پرستی ترک کرنے کی دعوت دی، توحید اختیار کرنے کی دعوت دی۔ اور اس کے ضمن میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ بت پرستی کیسے شروع ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور توحید اختیار کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقلی دلائل کا انبار لگا دیا۔ لیکن مشرک اس کے دماغ پہ تالے لگ جاتے ہیں، اسے بات جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو پھر ہدایت سلب فرما لیتے ہیں۔ قوم دیکھتی بھی تھی کہ یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ پکڑتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، بلکہ اپنے وجود کے لیے یہ انسانوں کے محتاج ہیں، پھر بھی ان کی پوجا پاٹ کرتی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے ایک پریکٹیکل اختیار کیا، ایک عملی طریقہ اختیار کیا، ایک عملی نمونہ اختیار فرمایا۔ اور وہ نمونہ یوں اختیار فرمایا، قوم کا ایک میلہ منعقد ہو رہا تھا، سب لوگ شہر سے باہر میلے پہ جا رہے تھے۔ شہر خالی ہو جانا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بہترین موقع جانا کہ اب سب لوگ جا رہے ہیں، میں پیچھے رہ کر ذرا ان کے خداؤں کی خبر لے لوں، تاکہ ان کا دماغ، ان کا ذہن، تاکہ ان کی سوچ انہیں اپیل کر سکے کہ یہ غیر اللہ اور یہ بت اور یہ اصنام اور یہ ستارے یہ تو اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کی طاقت نہیں رکھتے، کسی اور کو نفع کیا دیں گے، کسی اور کو نقصان کیا پہنچائیں گے۔ قوم نے کہا ابراہیم چلو ہمارے ساتھ میلے میں۔ قرآن کہتا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ اوپر آسمان کی طرف، ستاروں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم جاؤ، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔
اوپر دیکھا قوم کواکب پرست بھی تھی، بت پرست بھی تھی، وہ ستاروں کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید ابراہیم علیہ السلام نے ستارے سے یہ تاثیر معلوم کر لی کہ یہ بیمار ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اوپر دیکھا اور توریہ کے طور پہ فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میری طبیعت ناساز ہے، تمہارے شرک کی وجہ سے میری طبیعت میں گھٹن ہے، میری طبیعت میں تنگی ہے، میری طبیعت میں اکتاہٹ ہے، میری طبیعت میں انقباض ہے، میری طبیعت میں پریشانی لاحق ہے کہ اللہ کے بندے ہو، اللہ کا کھاتے ہو، اللہ کا پیتے ہو، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو اور پکارتے غیر اللہ کو ہو، جھکتے غیر اللہ کے سامنے ہو، کھاتے کسی کا ہو، گاتے کسی کا ہو، اس سے میری طبیعت میں بہت زیادہ پریشانی لاحق ہے، بہت زیادہ تنگی اور انقباض لاحق ہے۔ یہ معنی لیا انی سقیم کا، میں بیمار ہوں۔ قوم چلی گئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے بت کدے میں جہاں بت رکھے ہوئے تھے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بت کدے میں گئے تو دیکھا کہ آگے نیاز کے کھانے پڑے ہوئے، کسی کے آگے دودھ رکھا ہوا ہے، کسی کے آگے چاول رکھے ہوئے ہیں، کسی کے آگے کھانا رکھا ہوا ہے، کسی کے آگے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی مشرک یہی کرتے ہیں کہ جنہیں اپنا خدا سمجھتے ہیں ان کے سامنے جا کر نیازیں رکھتے ہیں اور نیازیں چڑھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہی وہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی اور فرمایا فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون۔ میاں یہ بتوں سے کہنے لگے ارے میاں یہ کھانا رکھا ہے تمہارے سامنے، اسے کھاؤ نا، یہ سیب رکھے ہیں انہیں کھاؤ، یہ انگور رکھے ہیں انہیں کھاؤ، یہ چاول رکھے ہیں انہیں کھاؤ، اس بریانی کو تناول کرو، یہ قسم قسم کے مشروبات ہیں انہیں نوش کرو، انہیں پیو، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اب بت چپ، بت کہاں سے کھائے؟ پھر فوراً فرمایا ما لکم لا تنطقون، ارے بولو نا میاں، بولتے کیوں نہیں ہو؟ لوگ تمہیں اپنا خدا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، عزت اور ذلت دینے والا سمجھتے ہیں، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ نہ تم کھاتے ہو اور نہ مجھے جواب دیتے ہو، نہ بولتے ہو۔ بولو یا کھاؤ نا، کھاتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کیا بولنا تھا اور کیا کھانا تھا؟ قرآن کہتا ہے فراغ علیہم ضربا بالیمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دائیں طرف سے بسم اللہ پڑھ کر بت شکنی شروع فرما دی، اس کو توڑ دیا، 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 فجعلہم جزازا۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، ان بتوں کا ایک ایک حصہ الگ کر دیا، ان کا تیا اور پانچا کر دیا۔ مجال ہے کہ کوئی بت روکے؟ اور میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ یہ جو بت تھے یہ دراصل مورتیاں تھیں، تصویریں تھیں اللہ والوں کی، نیک بندوں کی، صالحین کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑے تو یہ نہیں سوچا کہ یہ پورٹریٹ ہے کسی ولی کا، یہ پورٹریٹ ہے کسی نبی کا، یہ پورٹریٹ ہے، یہ بت ہے کسی نبی کا یا کسی فرشتے کا یا کسی بزرگ ہستی کا۔ اس لیے کہ میں نے بتلا دیا تھا کہ اسلام میں اور دین میں نہ تصویروں کا احترام ہے، نہ اللہ والوں کی شکلوں کے بنائے ہوئے پورٹریٹ اور بتوں کا احترام ہے، ان کا کوئی احترام نہیں۔ حضور علیہ السلام نے خود
فتح مکہ کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے شکل کے بنے ہوئے بتوں کو توڑ دیا تھا۔ مسلمان بت شکن ہوتا ہے، وہ بت فروش نہیں ہوتا، وہ بت ساز نہیں ہوتا، ابراہیمی بتوں کو فروغ دینے والے نہیں ہوتے۔ نام ریاست مدینہ کا اور اسلام آباد میں بت کدے بنے، مندر بنے، یہ ملت ابراہیمی سے غداری ہے، یہ اقلیتوں کے حقوق نہیں ہیں۔ اقلیتوں کے حقوق یہ ہیں کہ ان کے پہلے سے بنی ہوئی عبادت گاہوں، ان کی پہلے سے بنی ہوئی عبادت گاہوں کو سنبھالو، ان کی حفاظت کرو، اقلیتوں کو نفع پہنچاؤ۔ کتنے ہندو غریب ہیں ان کو کھانا کھلاؤ، کتنے عیسائی ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں، اقلیتوں کا خیال کرنا ہے تو ان بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اسلام تو تمہیں یہ کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ صاف کر دیے ان بتوں پر اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ان سب کو مار کر اور ٹکڑے ٹکڑے کر کر قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، اسے کچھ نہیں کہا، کلہاڑا یا ہتھوڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ جب یہ واپس آئیں تو انہیں عقل آئے اور یہ اس بت سے پوچھیں، اس کی طرف رجوع کریں، اس کے استفسار کریں کہ میاں یہ ہمارے جو دوسرے خدا ہیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیے، تو نے انہیں کیوں نہ بچایا؟ آپ تو سب سے بڑے ہمارے معبود ہیں، سب سے بڑے مشکل کشاں ہیں، سب سے بڑے حاجت رواں ہیں، اور چھوٹے چھوٹے خداؤں کے کسی نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، نہ تم نے بچایا، اور کم از کم ہمیں تو بتاؤ کہ وہ گستاخ کون ہے جس نے بتوں کی گستاخی کر دی؟ آج کا دور ہوتا تو ابراہیم پہ دہشت گردی کا دفعہ لگ جاتا، آج کا دور ہوتا تو فور شیڈول کر دیا جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ کیا، اور قرآن کہتا ہے کیا، بت شکن بنے، بتوں کو توڑا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، ایک بت کو چھوڑ دیا، اس کے کندھے پر ہتھوڑا یا اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا، لعلہم یرجعون۔ اسے پوچھے، واپس آئے، دیکھا تو بت کدے میں تو قیامت بپا ہے۔ جنہیں کل تک خدا سمجھتے تھے، مشکل کشا سمجھتے تھے، وہ ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، کوہرام برپا ہو گیا، ایک شور مچ گیا، کسی گستاخ نے کاروائی کر دی، ہمارے خداؤں کو توڑ دیا۔ تفتیش شروع ہو گئی، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ کس نے کیا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ بڑا ظالم انسان ہے جس نے ہمارے خدا توڑے، جس نے ہمارے بت توڑے۔ تلاش کرو، تحقیق کرو، انکوائری کرو، یہ گستاخ ہے کون، یہ ظالم ہے کون جو ہمارے بت توڑ لائے؟ آج کی اصطلاح میں لوگ کہتے کہ یہ کون دہشت گرد ہے جس نے یہ دہشت گردانہ کاروائی کی اور یہ خدا توڑ دیے، بت توڑ دیے۔ طالبان نے بامیان میں بت توڑے تھے تو پوری دنیا نے کہا یہ دہشت گرد ہیں، مٹاؤ ان کو۔ وہی غصہ لے کے افغانستان میں آئے اور آج منہ کالا کر کے واپس چلے گئے، ذلیل ہو کر واپس چلے گئے، رسوا ہو کے واپس چلے گئے۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں رب نے یہ دکھا دیا کہ آج بھی بت کچھ نہیں کر سکتے۔ بامیان کے بت پاش پاش ہوئے، دنیا غصے میں چڑھ دوڑی اور بتوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ آج بھی میرا اللہ مدد کرنے والا ہے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ آج بھی میرا رب مدد کر رہا ہے،
اس نے دنیا کی ٹیکنالوجی کو، افواج کو، امواج کو شکست فاش دے کر نہتھوں کو، خالی ہاتھ لوگوں کو، آج کے فقیروں کو، درویشوں کو افغانستان میں فتح دے کر، کامیابی دے کر، اسلام کا پرچم بلند کر کے بتلا دیا ہے کہ اللہ آج بھی قادر مطلق ہے، آج بھی کامیابیاں دینے والا ہے، اور غیر اللہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بھی بت بیکار ہیں، جیسے آج سے ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے سبق دیا تھا۔ کون ہے یہ شخص؟ قرآن کہتا ہے اب جب یہ انکوائری شروع ہوئی تو کہا جانے لگا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ان بتوں کی برائیاں کیا کرتا تھا، اس کو لوگ ابراہیم کہتے ہیں، اور کوئی نہیں ہو سکتا، یہ کاروائی ابراہیم کی ہو سکتی ہے۔ وہی کہا کرتا تھا کہ نفع کا مالک اللہ ہے، بت نہیں، نقصان کا مالک اللہ ہے، بت نہیں، بیٹے دینے والا اللہ ہے، بت نہیں، اولاد دینے والا اللہ ہے، بت نہیں، کاروبار بنانے والا اللہ ہے، بت نہیں۔ وہی کہتا تھا، وہی اعلان کرتا تھا، یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو۔ یہ سلطان باہو رحمہ اللہ نے توحید کا یہ درس دہرایا ہے۔ حضرت سلطان باہو کا نام تو سنتے ہو، وہ فرماتے ہیں چوتے غیلا بدستاری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو۔ کیا عارفانہ کلام ہے، پڑھو نا لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ لا، یہ جو لا ہے، سلطان باہو کہتے ہیں یہ تلوار ہے، یہ گن ہے، یہ ویپن ہے، یہ کلاشن کوف ہے۔ چوتے غے لا بدستاری، تو نے لا کی تلوار ہاتھ میں جب لے لی ہے، لا الہ، اس لا کی تلوار کے ساتھ تو نے اللہ کے علاوہ جتنے معبود تھے بت آئے اس کے سامنے، تو لا کی تلوار نے ان بتوں کو توڑ۔ کسی نے خدا سورج کو بنایا تو لا کی تلوار نے اس خدا کو بھی توڑ دیا۔ کسی نے خدا چاند کو بنایا، لا کی تلوار نے اس خدا کو بھی توڑ دیا۔ اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں ان سب معبودوں کو کلمہ پڑھنے والے کا کلمہ، وہ جب کلمہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے لا الہ لا الہ لا الہ، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں معبود الا اللہ، ایک اللہ ہے، تو فرمایا جب تو نے لا کی تلوار پڑھی ہے تو اب اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگ۔ مجو از غیر حق یاری، اب اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہ مانگنا، کہ لا فتاح الا ہو۔ کون سبحان اللہ، اللہ والوں کے کلام میں کتنا نور ہوتا ہے، کتنے علوم ہوتے ہیں، کتنے معارف ہوتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ توحید کا درس پڑھا رہی، چوتے غیلا بدستاری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو۔ اللہ کے سوا کوئی مشکلات دور کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی تکلیفیں دور کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں۔ یہی ابراہیم کا درس تھا۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، پچھلے جمعے میں نے تفصیل سے آیت پڑھی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، رزق اور روزی کس سے مانگو؟ سارے بولو اور اونچی آواز سے، جس کو جتنی محبت ہے وہ مانگے۔ کون ہے روزی دینے والا؟
فابتغوا عند اللہ الرزق۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا روزی کی ضرورت پیش آئے تو کس سے مانگو؟ یہی بات اللہ والوں نے، بزرگوں نے، ولیوں نے ہمیں سمجھائی اور فرمایا یقیدانم دریا علم کہ لا معبود الا ہو، یقیدانم دریا علم کہ لا معبود الا ہو۔ میرا یقین ہے، میرا اتقان ہے، میرے دل میں یہ تصدیق ہے، پہاڑ کی طرح مضبوط یہ یقین رکھتا ہوں کہ لا معبود الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو۔ اس پوری کائنات میں ہر جگہ موجود کون ہے؟ بولو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سلطان باہو کہہ رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو، اس پوری کائنات میں ہر جگہ موجود کون؟ مشکل کشا اور حاجت روا کون؟ ولا موجود الا ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرد جرم عائد کر دی گئی، یہ بڑا ظالم ہے، ہمارے بتوں کو توڑتا ہے۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم یشہدون۔ اچھا یہ گستاخ کون؟ ابراہیم کون ہے؟ پکڑ کے لاؤ، گرفتار کرو، پبلک کے سامنے لاؤ۔ پورا محکمہ پولیس متحرک ہو گیا، گرفتاری ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی، قوم کے سامنے لائے گئے۔ لعلہم یشہدون، لوگ دیکھ لیں یہ کون شخص ہے جو بتوں کا توڑنے والا ہے۔ اب پوچھا جا رہا ہے قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم یہ بت آپ نے توڑے، ہمارے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے آپ نے کیے، ہمارے مشکل کشاؤں کو مشکل میں آپ نے ڈالا، ہمارے خداؤں کے ہاتھ پاؤں اور ناک کان آپ نے کاٹ ڈالے، ان کی گردنیں آپ نے اتار ڈالی۔ ابراہیم علیہ السلام تو اسی سوال کے منتظر تھے، وہ تو کیا ہی اس لیے تھا کہ یہ سوال مجھ سے ہو اور میں انہیں سمجھا سکوں کہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے اور معبود بھی ایک اللہ ہے۔ اسی سوال کے منتظر تھے، اس لیے فوراً جواب میں فرمایا کیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ بے وقوفو، مجھ سے پوچھتے ہو، میں نے انہیں مارا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ جو بڑے بابا جی موجود ہیں، یہ جو بڑے بابا جی کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو بڑا بت موجود ہے، یہ جن کے سامنے چڑھاوے چڑھائے ہوئے ہیں، دن رات جن کے آگے کھانے رکھتے ہو، ماتھے رگڑ رگڑ کر تمہارے ماتھوں پر نشان پڑ گئے اور تمہارے ناکوں پر تمہارے ناک رگڑے گئے، خاک آلود ہو گئے۔ یہ جو تمہاری بگڑی بنانے والا بڑا کھڑا ہے، اس سے پوچھو، اسی نے کیا ہوگا نا، اس سے پوچھو۔ ان کانوا ینطقون، خدا تو سننے اور بولنے والا ہوتا ہے، یہ اگر بولتے ہیں تو ذرا ان سے پوچھ لو کس نے کیا ہے، یا تو اسی نے کیا ہے یا اس سے پوچھو کہ کس نے کیا ہے۔ اب جواب میں وہی کہا جو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہلوانا چاہتے تھے۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ اب ایک منٹ کے لیے ضمیر نے جھنجھوڑا، شرمسار ہوئے، سر جھکایا اور سر جھکا کر شرمسار ہو کے کہنے لگے بات تو ابراہیم کی ٹھیک ہے، تم ہو ظالم، ہو بے وقوف، یار ہمیں وہ کیا بچائیں گے جو اپنوں کو نہ بچا سکے، یار جو اب ہمیں بتا بھی نہیں رہے کہ کس نے یہ کیا۔ انکم انتم الظالمون، تم ظالم ہو،
ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اور پھر شرمسار ہو کر سر جھکا کر ابراہیم کے سامنے اعتراف کرنے لگے، ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے، نہ یہ بولتے ہیں نہ یہ بول سکتے ہیں۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، حق کی بات وہ جو دشمن کی زبان سے نکل آئے۔ ابراہیم یہی سننا چاہتے تھے۔ ہتھ کڑیوں میں بھی، پولیس کی تحویل میں بھی، اس کائنات کے سب سے بڑے داعی جد الانبیاء، میرے اور آپ کے آقا کے دادا حضور علیہ السلام کے جد امجد، اللہ کے خلیل، اللہ کے پیارے اور اللہ کے برگزیدہ نبی، صدیق نبی اور سچے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر تبلیغ کر دی اور فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ اور بے وقوفو، ان کو پوجتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جو نہ نفع دے نہ نقصان دے۔ اف لکم، افسوس ہے تم پر، تھوک کے تو دیتے۔ اف لکم کو سریکی میں معنی کریں گے۔ اف لکم، افسوس ہے، عقل ماری گئی تمہاری، پاگل ہو گئے ہو، تمہارا دماغ کام نہیں کرتا، ان کی پوجا کرتے ہو جو نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، نہ بول سکیں نہ بچ سکیں نہ بچا سکیں نہ چل سکیں نہ کھا سکیں اور نہ کوئی اور کام کر سکے۔ عقل نہیں تمہارے اندر، دماغ نہیں، سوچ نہیں، لاجک نہیں۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ جواب کیا آیا؟ دلیل کا جواب مشرک کے پاس گولی اور گالی کے سوا کوئی نہیں ہوا کرتا۔ جواب میں دھمکی آئی، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ جواب تو تھا نہیں کہ میاں حکومت تمہاری ہے، اس پہ جرم ثابت ہو گیا ہے، آگ کا چیخا جلاؤ اور اس کو جلا دو، ابراہیم کو آگ میں ڈال دو۔ میرا اللہ تو اللہ ہے، وہ آج گناہگار کلمہ پڑھنے والے بندوں کی مدد کرتا ہے، تو وہ ابراہیم تو اس کا خلیل تھا، وہ اس کی مدد کیوں نہ کرتا؟ قرآن کہتا ہے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو یار بنا لیا تھا، وفادار بنا لیا تھا۔ کوئی آپ کا یار ہوگا، ابراہیم، ابراہیم کو اللہ نے یار بنا لیا، خلیل بنا لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے اللہ نے۔ اور یار کی لاج کیسے رکھتا ہے؟ ہائے 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 ہائے، آج تم یاروں کی لاج رکھتے ہو، اور اللہ نے ابراہیم کو یار بنایا۔ آج اس 15ویں صدی میں اللہ اپنے ایمان والے بندوں کی لاج رکھ لیتا ہے، تو اس نے ابراہیم کی کیا کیا نہیں لاج رکھی، اور ابراہیم نے اپنے یار کی کیا کیا نہیں لاج رکھی۔ دونوں طرف سے وفائیں ہی وفائیں ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک شرح قسطلانی ارشاد الساری، اسی سال میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا درس کا، اس آیت کی تفسیر پہ پہنچا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو عجیب واقعہ مل گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا، بڑا زوردار قحط تھا، افلاس اور بھوک نے لوگوں کو گھیر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک یار رہتا تھا عراق میں، بعد میں ہجرت کر آئے تھے۔ انشاءاللہ ہم ابراہیم کا پورا قصہ بیان کریں گے، یہ چلے گا مہینہ ڈیڑھ مہینہ انشاءاللہ، وقت سے آیا کرو۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا سیرت ہے۔ کہتے ہیں بھیج دیا ابراہیم علیہ السلام نے ایک قافلہ اپنے یار کے پاس، عراق میں ایک دوست تھا، خط لکھ دیا، یہاں شام میں قحط ہے، غلہ بھیجو، گندم بھیجو۔ جب قافلہ پہنچا، اونٹ پہنچے، تو اس نے کہا ابراہیم نے خود کھانا ہوتا تو میں ضرور دے دیتا، قحط کا دور ہے، غلہ بہت مہنگا ہے۔
آج بھی گندم 2000 پہ چلی گئی ہے۔ یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں وزیر اعظم صاحب آپ نوٹس نہ لیا کریں، خیر سے آپ جب بھی نوٹس لیتے ہیں تو قوم کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ چینی کا نوٹس لیا تو کہیں پہنچ گئی، گندم کا نوٹس لیا تو کہیں پہنچ گئی، پیٹرول کا نوٹس لیا تو وہ 26 روپے چھلانگ لگا گیا۔ صدقے صدقے آپ کے نوٹس لینے کے۔ اس نے کہا خود کھانا ہوتا تو میں ضرور دے دیتا، مجھے پتا ہے ابراہیم تو مہمانوں کو کھلا دے گا، دعوتوں میں میرا غلہ سارا کا سارا چلا دے گا، غریبوں کو کھلا دے گا، میں نہیں دیتا۔ قافلہ واپس آ رہا تھا، راستے میں قافلے والوں نے کہا، اونٹ والوں نے کہا کہ ارے میاں لوگ مذاق اڑائیں گے ابراہیم کا، غلہ تو ملا نہیں، ایسا کرو ان بوروں میں ریت بھر لو تاکہ بھرم تو رہ جائے، جب شام میں قافلہ داخل ہو تو لوگ دیکھیں تو صحیح کہ اونٹ ابراہیم کے یار نے غلے کے لاد کر بھیج دیے۔ ریت بھر لی، قافلہ شام میں داخل ہوا۔ قافلہ شام میں داخل ہوا اور قافلے کو بٹھایا گیا، بورے کھلنے لگے، لوگ بوروں کو دیکھ کر کہنے لگے ابراہیم کے یار نے ابراہیم کی لاج رکھ لی، غلہ بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرا کوئی یار نہیں غلہ دینے والا، میرا یار اللہ ہے جس نے مجھے غلہ دیا ہے۔ اور وہ بورے کھولے تو جن بوروں میں ریت بھری ہوئی تھی وہ سارے کے سارے بورے گندم سے بھرے ہوئے تھے۔ آہستہ کہو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہو اللہ کی توحید پہ سبحان اللہ تو کہو نا۔ یہ ہے ابراہیم، آگ میں ڈالا ابراہیم کو، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ آج اگر ابراہیم کا بال بھی جل جاتا تو قیامت تک کا مشرک کہتا ہمارے خدا جیت گئے، تمہارا ابراہیم کا خدا ہار گیا۔ میرے رب نے کہا اللہ اعلی و اجل، بت ہمیشہ شکست کھانے کے لیے ہیں، ٹوٹنے کے لیے ہیں۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حضور بت توڑ رہے تھے مکہ مکرمہ میں، کعبے کے بت توڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا، توحید آ گئی، شرک بھاگ گیا۔ شرک بھاگنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ آگ کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پہ گلزار کر دیا۔ یہ ایک مرحلہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا، عقیدہ ثابت کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، اس عمل سے ثابت کر دیا۔ کیا ثابت ہوا؟ کہ معبود کون ہے؟ عقیدہ دہرا دو، معبود کون ہے؟ کبھی کبھی میں توحید پر اس لیے تقریریں کرتا ہوں کہ مر جاؤں تو اللہ کے دربار میں جا کے عرض کر سکوں یا اللہ میں وہ تقریریں بھی کر کے آیا ہوں جو تیری 1,24,000 نبیوں نے توحید کی تقریریں کی تھی۔ آج مخلوق خدا کو چھوڑ کر در در پہ کیوں دھکے کھاتی ہے؟ اگلی بات، قوم کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ یہ ستارے زندگی دیتے ہیں، یہ ستارے موت دیتے ہیں، یہ ستارے بگڑی بناتے ہیں، یہ ستارے نفع دیتے ہیں، یہ ستارے رزق دیتے ہیں، یہ ستارے اولاد دیتے ہیں۔ دمدام ستارہ نکل جائے، دمدار ستارہ نکل جائے تو بڑا حادثہ ہوتا ہے، کوئی بڑا آدمی مر جائے تو ستارہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ ستاروں کو بھی خدا سمجھتے تھے، وہ ستاروں کو بھی مشکل کشا سمجھتے تھے، وہ ستاروں کو بھی حاجت روا سمجھتے تھے، جیسے آج بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں۔ شرک کے اثرات آج مسلمانوں بھی موجود ہیں۔ یہ نجومیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں کہ ستاروں سے ہمیں اولاد لے کر دو، ستاروں سے ہماری دکان چلوا کر دو۔ یہ نجومیوں کے پاس، فال والوں کے پاس قوم جا رہی ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا بھی تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عقیدے پر بھی قوم کو سمجھایا اور بڑا عجیب طریقہ اختیار کیا۔ رات ہوئی، قوم کے ساتھ بیٹھے تھے، رات کا وقت تھا،
ستارہ نکلا. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، سورہ نام ہے. ستارہ دیکھا. سمجھانے کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ مخالف جو بات کہہ رہا ہے 5 منٹ کے لیے اس کی بات کو تسلیم کر کے بات شروع کر دی جائے اور پھر منوانے کے لیے اس بات کو توڑا جائے تاکہ جو مخالف ہے وہ بھی بات سمجھ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھ کے فرمایا ہذا ربی، یار یہ ستارہ بڑا روشن ہے، چمکدار ہے، یہ میرا رب ہے، یعنی تمہارا رب ہے. تمہاری بات میں 5 منٹ کے لیے تسلیم کر رہا ہوں کہ یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لا احب الآفلین، یہ ستارہ جب ڈوب گیا تو فرمایا ڈوبنے والا تو خدا نہیں ہو سکتا، میں تو کسی ڈوبنے والی چیز کو خدا نہیں بنا سکتا، میں ڈوبنے والوں سے پیار نہیں رکھتا. یہ سمجھایا قوم کو کہ یہ ستارہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کی روشنی بھی اللہ کی مخلوق ہے اور یہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے. یہ اپنے مدار میں چلتا ہے، 1 منٹ کے لیے رکتا نہیں ہے اور 1 منٹ کے لیے تیز نہیں ہوتا. یہ تو خود محتاج ہے. بتاؤ ستارے محتاج ہیں کہ نہیں؟ آپ سارے مل کر ستارے سے، چاند سے، سورج سے ہاتھ جوڑ کر کہو کہ تو 3 سورج، تو 360 دنوں میں اپنی گردش کو پورا کرتا ہے اور چاند 29 دنوں میں یا 28 دنوں میں اپنی گردش کو پورا کرتا ہے. اے ہمارے چاند، ہم تیری نیاز دے رہے ہیں، ہم ساری مخلوق تیرے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ اس مہینے تو عید آنی ہے، ذرا 15 دن میں تیرا گردش پوری ہو جائے، اگلا مہینہ ذرا جلدی جلدی آ جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمانداری سے بتاؤ، چاند 28 یا 29 دن سے پہلے اپنا سفر پورا کرے گا؟ بولو بولو بولو. سورج، یار یہ سال بڑا بھاری ہے، کرونا کا سال ہے، ساری دنیا مل کر سورج کی منت کرے کہ اس سال 360 کی بجائے 150 دنوں میں ذرا تم سال پورا کر لو نا، سمیٹ لو. سورج اپنی مقررہ رفتار سے نہ تیز چلتا ہے نہ آہستہ چلتا ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل. چاند بھی اپنے مدار میں، سورج بھی اپنے مدار میں، جتنی روشنی رب نے دی اتنی نکلے گی، اس سے کم نکل نہیں سکتی، اس سے زیادہ نکل نہیں سکتی. رب چاہتا ہے تو سورج کی روشنی کو زمین پہ روک لیتا ہے، سورج گرہن ہو جاتا ہے. آپ نے پچھلے مہینے دیکھ لیا سورج گرہن ہوا تو سمجھ میں آیا کہ سورج بھی محتاج، سورج بھی مخلوق، چاند بھی محتاج، چاند بھی مخلوق، ستارہ بھی محتاج اور ستارہ بھی مخلوق. ستارے کے ہاتھ میں بھی موت اور حیات نہیں ہے، سورج بھی موت و حیات کا مالک نہیں ہے، چاند بھی موت و حیات کا مالک نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ مسئلہ بھی قوم کو سمجھا دیا. اس لیے جب چاند نکلا تو پھر چاند کے بارے میں فرمایا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، چاند کو دیکھا کہ چاند نکل رہا ہے. قَالَ هَذَا رَبِّي، فرمایا شاید یہ ہوگا میرا رب. لیکن چاند بھی جب غروب ہو گیا قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ. اللہ نے مجھے توحید کا درس دیا ورنہ میں تو مشرک بن کے گمراہ ہو جاتا. یہ بھی میرا رب نہیں. اب صبح نکلا سورج جو سارے ستاروں کا بادشاہ ہے، جس سے سارے ستارے روشنی لیتے ہیں. جب ستارہ سورج نکلا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، یار یہ بہت بڑا ہے، یہ رب ہوگا. لیکن شام کو سورج بھی چھپ گیا. فَلَمَّا أَفَلَتْ، جب سورج چھپ گیا شام کو قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، فرمایا میری قوم میں سورج کو بھی خدا نہیں مانتا، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، آج کے بعد میرا شرک سے کوئی تعلق نہیں. آپ کا ہے؟ بولو. شرک سے تعلق ہے؟ ابراہیم نے شرک سے برات کی. آپ بھی ہاتھ کھڑے کر کے کہو اللہ ہم شرک سے بیدار ہیں.
یا اللہ ہم شرک سے بیدار ہیں، ہمارا تیری توحید پہ ایمان ہے، ہم نہ سورج کو خدا سمجھتے ہیں، نہ چاند کو، نہ ستارے کو، نہ مشکل کشا، نہ حاجت روا، ہمارا معبود برحق تو اللہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کسی نجومی کے پاس گیا اللہ اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں فرماتے۔ نجومیوں کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ جو کچھ نجومی بتاتے ہیں یا جھوٹ ہوتا ہے یا اتفاق ہوتا ہے۔ یاد رکھو دنیا میں اتفاقات بھی تو ہو جاتے ہیں نا۔ میں نے کئی دفعہ بچوں کو رات کو کہہ دیتا ہوں یہ سوال تیار کرو، صبح وہی سوال پرچے میں آ جاتا ہے، تو میں مشکل کشا بن گیا، نعوذ باللہ میں عالم الغیب بن گیا۔ اتفاقات ہیں، تخمینے ہیں، اندازے ہیں، کبھی لگ جاتے ہیں کبھی نہیں لگتے۔ ہو سکتا ہے میں کئی دفعہ ایسے سوال بھی بتاتا ہوں کہ ان میں سے ایک نہ آتا ہو۔ ابھی بخاری کا پرچہ تھا، مجھے بچے ملے، میں نے کہا بیٹا فلاں مقام بھی دیکھ لینا، صبح فلاں مقام آیا ہوا تھا۔ تو اتفاقات ہوتے ہیں، یاد رکھو ستاروں کے پلے کچھ نہیں۔ یہ اخباروں میں لکھا ہوتا ہے برج عقاب اور فلاں اور فلاں اور فلاں، یہ ہفتہ تمہارا ایسے گزرے گا، یہ ہفتہ تمہارا ایسے گزرے گا۔ یہ سب شرک کی قسمیں ہیں، ان سے بچ جاؤ۔ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ ستاروں کا مدار میں آنا جانا یہ نفع نقصان نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سن لو، اہم بات ہے، مولوی اس موضوع پہ نہ تقریریں کرتے ہیں نہ اکثروں کو یہ تقریریں آتی ہیں۔ یہ تقریریں تو قرآن میں دل لگانے سے آتی ہیں نا، ہم تو قرآن والے لوگ ہیں اللہ کے فضل سے۔ حضور علیہ السلام نے ایک بات فرمائی، فرمایا یہ جو ستارے ہیں اللہ نے انہیں 3 مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، صرف جو ان سے چوتھا مقصد پیدا کرے گا وہ اپنے آپ کو تھکائے گا۔ ایک وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اللہ نے ستارے اس لیے بنائے کہ رات کو جنگلوں میں، دیہاتوں میں، تاریکیوں میں ستارے کو دیکھ کر اپنی سمت کی تعین کرو، راستہ معلوم کرو۔ ایک یہ مقصد ہے ستاروں کی تخلیق کا، اس سے راستے معلوم کیے جاتے ہیں۔ آج بھی جنگل و بیابان میں جب لوگ سفر کرتے ہیں دیکھتے ہیں قطب ستارہ کس طرف ہے، قبلے کی تعین قطب ستارے سے کرتے ہیں، سمت کی تعین قطب ستارے سے کرتے ہیں۔ آج بھی بحری جہازوں میں اور سمندروں میں، گھٹا ٹوپ اندھیروں میں، سمندروں کے اندر ستاروں کو دیکھ کر لوگ سمت معلوم کرتے ہیں، کچھ لوگ وقت بھی معلوم کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، ہماری دادی اماں بوڑھی تھیں، گھڑیوں کا رواج نہیں تھا، گاؤں میں جاتے تھے منسے والا میں، تو رات کو اٹھ کر یہ بزرگ ستارے دیکھتے تھے۔ ابھی وقت باقی ہے، اب تہجد کا وقت ہو گیا ہے، اب فجر ہو گئی ہے۔ دوسرا مقصد ستاروں کا، حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن کریم میں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ نے ستاروں کے ساتھ سورج کو آسمان کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ ستاروں کی تخلیق کا دوسرا مقصد آسمان کو خوبصورت بنانا، اور تیسرا مقصد وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ستارے اس لیے بنے کہ جو شیطان جن آسمان پر جاتے ہیں فرشتوں کی باتیں چرانے کے لیے، اللہ کے جو حکم زمین والوں کے لیے ہوتے ہیں وہ فرشتے ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں، جن کوشش کرتے ہیں، شیطان کوشش کرتے ہیں وہ بات اوپر جا کر چرا لیں، سن لیں، اس راز کو لیک کر دیں، آؤٹ کر دیں، دنیا کے اپنے کارندوں کے ذریعے لوگوں کو بتائیں، پیسے بٹورے، لوگوں کو خدا بنائیں، نجومیوں کو مشکل کشا بنائیں۔ بیٹا یہ دروازے کھول دو دائیں بائیں۔ اب کیا ہوا؟ توجہ ہے میری طرف، بس بات ختم کروں۔ یہ اہم مسئلہ ہے، ہم سب اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے میں نے کہا یہ مسئلہ میں کھول دوں آج۔ تو اللہ ستارے کو حکم دیتے ہیں، وہ ستارہ ٹوٹتا ہے اور شیطان کو جا کے لگتا ہے، جن کو جا کے لگتا ہے، وہ جن جل جاتا ہے، شیطان جل جاتا ہے۔ رات کو جب تم دیکھتے ہو کہ
گرمیوں کے موسم میں بارسین میں بیٹھ کر ستارہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو قرآن کی تصدیق کیا کرو، یہ جن کو جا کر لگتا ہے، شیطان کو جا کے جلتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ۔ قرآن کہتا ہے جو شیطان چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے شہاب سابق ٹوٹ کے لگتا ہے۔ فرمایا یہ 3 مقصد ہیں ستاروں کی تخلیق کے، چوتھا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ اکثر نجومی جھوٹ بولتے ہیں یا ان کے اتفاقات ہیں۔ ایمان سے بتاؤ نجومی نفع نقصان کے مالک ہیں یا میرا اللہ ہے؟ اللہ ہے۔ ستارے نفع نقصان کا مالک ہیں یا میرا اللہ؟ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، اسوہ، تعلیمات، ملت ابراہیمی کا اہم جز، ستاروں کو بھی نفع نقصان کا مالک مت سمجھا کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تقریر پہلے کبھی سنی تھی تو پھر قدر کرو، ہم مفت میں تمہیں سناتے ہیں۔ اور آخر میں ایک بات اور بھی کہہ دوں بیٹا، یہ جو ہاتھ کی لکیریں ہیں، یہ جو لکیریں ہیں یہ لوگ دکھا رہے ہوتے، 3 شادیاں، 10 بچے، روزی تنگ ہوگی، فلاں سال لگے گا، فلاں نہیں لگے گا، سب بکواس ہے۔ علم غیب کس کے پاس ہے؟ سارے بولو۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اگر قسمت کے دروازے نجومیوں کے ہاتھ میں ہوتے تو شجاعت کے مسلمانوں یہ خود کبھی بھوکے نہ بیٹھتے، دکانیں لگا کر نہ بیٹھتے، کرائے پہ دکانیں لے کر نہ بیٹھتے۔ رزق کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، نجومیوں کے پاس نہیں۔ اگر کسی کی کوئی بات موافق بھی آ جائے تو اتفاق سمجھا کرو، یا جھوٹ سمجھو یا اتفاق سمجھو۔ ہم طالب علم تھے، شرارت کا زمانہ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے بڑے بھائی جو ہانگ کانگ ہوتے ہیں وہ بھی تھے، ہم بھی ایک دن ملتان چلے گئے، قلعے پر گئے، وہاں ایک نجومی بیٹھا تھا، وہ ہمارے بڑے بھائی نے اس کو ہاتھ دکھا دیا مذاق میں، اس نے کہا تیری 3 شادیاں ہوں گی، ابھی تک تو اس بیچارے کی ایک ہی ہے۔ سب جھوٹ، فراڈ۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو سب سے نمایاں ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سورج اور چاند کچھ نہیں کر رہے تو اعلان کر دیا، اور وہ اعلان آج میں اور آپ جب تک نہیں کریں گے جنت نہیں ملے گی، مومن نہیں بنیں گے، اس وقت تک مسلمان نہیں بنیں گے۔ اور وہ اعلان کیا تھا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ انی وجہت وجہی، میں نے اپنی ذات کو سپرد کر دیا اس ذات کے جس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، پوری کائنات بنائی۔ میرے تو نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے، میرا مشکل کشا اور حاجت روا میرا اللہ ہے، میں نے تو اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ ماتھا کس کے آگے ٹیکو گے؟ ایمان سے بتاؤ ابراہیم نے کیا سمجھایا؟ کس کے سامنے ماتھا ٹیکنا چاہیے؟ بولو، شرماتے کیوں ہو؟ بولو نا۔ اگلا مہینہ ابراہیم علیہ السلام کا مہینہ ہے، اس لیے تو میں نے یہ مضمون شروع کیا کہ قرآن کھول دوں آپ کے سامنے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، نجات ممکن ہو سکے۔ انی وجہت وجہی، اٹھا لو قرآن، کوئی ترجمہ پڑھ لو، میں غلط کہوں تو مجھے پکڑ لو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میری پکار کے لائق میرا اللہ، میرے سجدوں کے لائق میرا اللہ، میری دعاؤں کے لائق میرا اللہ، میری نظروں کے لائق میرا اللہ، میری نیازوں کے لائق میرا اللہ، میرے طواف کے لائق میرا اللہ، میری التحیات کے لائق میرا اللہ، میرے قیام کے لائق میرا اللہ، میرے رکوع کے لائق میرا اللہ، میری پکار کے لائق میرا اللہ، میری آنسوؤں کے لائق میرا اللہ، اور میری آہوں اور فریادوں کے لائق میرا اللہ۔ قل انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرا غم، میری فریاد بھی میرے اللہ کے لیے۔ یہ ہے اللہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات۔
اور اگلے جمعے انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ملت ابراہیمی کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ اور ملت ابراہیمی کا کیا مفہوم ہے یہ انشاءاللہ اگلے جمعے، وما علینا الا البلاغ۔